السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گی۔ سورہ الفاطر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر، اس کی 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ فاطر کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور اس کا دوسرا نام الملائکہ بھی ہے جس کا مطلب فرشتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پہلی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، یعنی فاطر پہلی آیت سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جسم کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی فرشتے پیغام رساں کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے انبیاء پر جو بھی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا، وحی ہوتی، وہ انبیاء پر لے کے آتے تھے۔ اور فرشتوں کی حالت کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ ان کے 2 بھی پر ہوتے ہیں، 3 بھی، اور 4 بھی، یعنی بازو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں جس کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کا چاہتا ہے بہت زیادہ وسیع رزق دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے، کیونکہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کا ابتدائی دور تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ سٹارٹ کی۔ اس وقت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مذاق جو اڑانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں۔ پہلے بھی جو انبیاء گزرے ان کو بھی لوگوں نے مذاق کا نشانہ بنایا، ان کو بھی تنقید کی، ان پہ بھی تنقید کی گئی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ یعنی دھوکے باز سے مراد کیا ہے؟ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، دھوکہ دوں گا۔ تو آج اگر وہ انسان کو آ کے وسواس ڈالتا ہے، دھوکہ دہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ان شیطان، اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیراؤں کو، یعنی جو اپنے فالوورز ہیں، ان کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ ایسا شخص جو برائی کرتا ہے، گناہ گار ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اس کے باوجود اس کو لگتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، تو دیکھیں وہ شخص پھر خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گنہگار جب گناہ کرتا ہے، اس کو ریئلائز ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن ایسا گنہگار کہ جو اس کو اس کا عمل کہتا ہے میں تو اچھا ہوں، وہ آپ کو بھی دور رکھتا ہے قرآن سے، آپ کو بھی دین سے دور رکھتا ہے، اور خود بھی رہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دین سے دور رکھتا ہے، اور اس کا ہر عمل اسے سمجھ لگتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو آپ کو دین سے روکتے ہیں، جو ہر وقت وہ جو بھی عمل کریں گے آپ اسے کہیں گے کہ ایسا نہ کریں، وہ کہیں گے نہیں میں تو بہت اچھا کر رہی ہوں۔ آپ اگر اسے کہیں کہ آپ حجاب کریں، آپ دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیں، نہیں میں تو ٹھیک کر رہی ہوں۔ حیا تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، دل کا حیا ہوتا ہے، آنکھوں کا حیا ہوتا ہے، شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کی آپ کو باتیں، اور وہ اس کا عمل جو بھی وہ کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سب مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں، 3 گروہ ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو اپنے نفس پر خود ظلم کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کو تو مانتا ہے لیکن عملاً حق ادا نہیں کرتا۔ یعنی ایک طرف وہ مومن ہے مگر گنہگار ہے، مجرم ہے مگر باغی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن عملاً جو اس کو حق ادا کرنا چاہیے، جو اس کو عملاً کر کے دکھانا چاہیے، دین کو جو فالو کرنا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں کرتا۔ تو یہ انسان ضعیف الایمان، یعنی اس کا ایمان بہت کمزور ہے مگر منافق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن یہ اب برائی کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ کل کو اگر اس کے بدلے میں ان کو جزا ملے یا سزا ملے تو پھر یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ کیا یہ اللہ کو بلیم کر پائیں گے یا کسی کو بلیم کر پائیں گے؟ یہ ان کی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج ان کو لگتا ہے ہر عمل جو بھی وہ برا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہے۔ سیکنڈ، درمیانے قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ عمل تو کرتے ہیں مگر بہت کم، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا مگر پوری طرح نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پورا اس پہ عمل نہیں کرتے، کبھی انہوں نے
کیا کام دین میں بنا لیا، کبھی کیا کیا، لیکن پوری طرح سے یعنی کبھی اس کو شیطان نے بہکایا، بہکاوے میں آ گیا، لیکن ساتھ اچھے عمل بھی کرتا رہا، فرما بردار بھی ہے اور ساتھ خطا کار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے نفس کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑا، لیکن کبھی کبھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آپ دیکھتے ہیں تعداد میں جو زیادہ تعداد جو فرسٹ گروپ کی ہے اس سے تھوڑے سے کم ہیں یہ۔ اور تیسرا گروہ ہے السابقون الاولون، صف اول کے لوگ جو سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی اچھائی کی کام بتائی جائے، بات اچھا کام بتایا جائے، دین کا کام بتایا جائے، وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دین کا حق ادا کرتے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑے قربانیاں دیتے ہیں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جان بوجھ کر گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی گناہ ہو جائے انجانے میں لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتے، جب کبھی انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ گروہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے اس گروہ کی، تو اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے جو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور ایسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی جس طرح بنجر زمین سے سرسبزہ اگانا، فصل اگانا، پودے اگانا، اسی طرح سے انسان مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کر سکتا ہے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پاکیزہ عمل ہے، جو اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں، یعنی وہ درج ہوتے ہیں، ان کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں اچھے نہ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ ایسے اعمال کریں جو ہمیں نیکی کے اور قریب کر دیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، یعنی بچہ پیدا جو بھی کرتی ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، یعنی تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تقدیر کا علم کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ علم کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ کس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، مرد ہے یا عورت، یعنی بچہ پیدا ہوگا، بیٹا یا بیٹی ہوگی، اور قیامت کا علم بھی اللہ کے ہاں ہے، اور کتنی عمر پائے گا کوئی کسی کو نہیں پتا۔ انسان 100 سوچتا ہے، 100 سال کی سوچتا ہے کہ بڑا ہو جائے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے بچپن میں وہ چلا جائے۔ انسان دیکھیں کہ آج ہماری بھی جو سوچیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں وہ سالوں کی ہیں، ہماری پلاننگ
کئی کئی سالوں کی ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اتنے سالوں کے ہو جائیں گے، ہمارا وارث کون ہوگا، کس طرح ہمیں کھلائے پلائے گا، ہم کیا کریں گے. تو یہ عمر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. یعنی جس طرح سے میٹھا اور پیاس، یعنی میٹھا اور کھارا پانی، دو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. پانی کے دو طرح کا پانی، ایک میٹھا ہوتا ہے اور ایک کھارا ہوتا ہے. اسی طرح سے انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے کریکٹر ہیں، ایک اچھائی والے، دوسرے برائی والے. اب آپ نے کس کو لینا ہے؟ اور اسی طرح سے آپ کی زندگی میں بھی دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک تو اچھائی والے، یعنی آپ کی جو آپ کہیں گے، آپ کی بات وہ سن لیں گے، منو عن اس پر عمل کریں گے. دوسرے وہ لوگ جو آپ پہ تنقید کریں گے. اور اسی طرح اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں. یعنی دونوں طرح کے پانی میں کشتیاں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میٹھے کو اللہ تعالیٰ استعمال میں لا رہے ہیں اور کھارے کو نہیں لے کے آ رہے، بلکہ دونوں. اسی طرح سے آپ نے بھی ایسے معاشرے میں جس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، دونوں اسی طرح سے اسی معاشرے میں رہ کر آپ نے اللہ کے دین کا کام کرتے چلے جانا ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کا مالک بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں، غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں یا جو مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرواتے ہیں، اولیاء سے دعائیں کراتے ہیں، مرے ہووں سے، تو کیا جو مر جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ قبر پہ جو آپ اس پہ چڑھاتے ہیں چادر، وہ اسے ہٹا دے. جو آپ پھول برساتے ہیں ان کی قبروں پہ، وہ اس کو ہٹا دے. وہ تو اس قابل نہیں ہے. تو آپ کی دعائیں کیسے سنیں گے؟ آپ کی دعائیں کیسے قبول کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو کہ پر، یعنی جو بت جن کی غیر اللہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو پر کے بھی قابل نہیں ہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے. تو انسان کو، کیونکہ انسان محتاج ہے اللہ کا، انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور ان کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ ہوں گے، پلڑے گناہوں سے بھاری ہو جائیں گے. اس وقت وہ چاہے گا بھی کہ میرا گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا لے لے، میرا رشتہ دار، میرا عزیز جس پہ میں نے دنیا میں رہ کے بڑے احسانات کیے، میں اپنے بچوں کو دے دوں، جس کے لیے میں نے فراڈ کیے، میں نے غلط کام کیے، میں اپنے بیٹے کو دے دوں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہے گا کہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر دے، لیکن وہ ہلکا نہیں کر پائے گا. اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے.
تو اللہ ताला ने आपको इख्तियार दिया है। अच्छा बनना है किसके लिए? भलाई अपनानी है, भलाई के काम करने हैं, नेकी के काम करने हैं, तो इंसान ने अपने लिए करने हैं। आज अपने आप को सुधारना है, नेक कामों की तरफ लेके आना है, दीन की तबलीग की तरफ लेके आना है, दीन सीखने की तरफ लेके आना है, अपने भलाई के लिए कि इसके बदले जब मैं नेक अमाल करूंगा, इसके बदले मुझे अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह आखिरकार तो सबको अल्लाह की तरफ आना है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर आप कुरान सीखते हैं, अगर आप तबलीग करते हैं, अगर आप लोगों पे एहसान करते हैं, अगर आप अच्छाई करते हैं, तो ये बराबर एक वो बंदा जो अच्छाई करने वाला, एक वो बंदा जो बुराई करने वाला, अल्लाह ताला एग्जाम्पल दे दे के बता रहा है कि ये बराबर नहीं है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है। न तारीकियां और रोशनी एक बराबर हैं, न ठंडी छांव और धूप की तपश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। अल्लाह जिसे चाहता है संवारता है, मगर ए नबी तुम इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो कब्रों में हैं, जो मर चुके हैं, उनको जब नबी नहीं कुछ सुना सकता, तो मैं और आप कैसे मुर्दों को कुछ सुना सकते हैं? कैसे उनकी अपनी फरियादें उनके आगे रख सकते हैं? कैसे अपनी आहें उनके आगे भर सकते हैं? वो तो आपको कुछ सुन नहीं सकते, वो तो आपको जवाब नहीं दे सकते। तो देख लें, अल्लाह ताला से डर कर अगर कोई कब्रों पे जाके किसी से दुआएं करता है कि मेरी ये फरियाद पूरी कर दो, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे ये मसले हल कर दो, तो देख लें कि अल्लाह के नबी जब किसी को नहीं सुना सकते, जब उनसे बात नहीं कर सकते, तो मैं और आप कैसे कर सकते हैं? ये शिर्क है और शिर्क से बच जाएं। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए। शिर्क अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। हर गुनाह कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। इन अंता इल्ला नदीर, तू तो बस एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक के साथ भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई मुतनब्बे करने वाला ना आया हो। अब अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं तो उनसे पहले गुजरे हुए लोग भी तुम्हें जुटला चुके हैं। इनके पास इनके रसूल खुले दलाइल और सहीफे और रोशन हदायत देने वाली किताब लेकर आए हैं कि जिन लोगों ने ना माना उनको मैंने पकड़ लिया, और देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके ज़रिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और पहाड़ों में भी सफ़ेद, सुर्ख और गहरी स्याह धारियाँ पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ हैं। आज देखें कि आप घरों में जो पत्थर लगाती हैं, तरह तरह के रंग है, कहीं संगे मरमर है, कहीं ग्रेनाइट है, कहीं क्या। तो ये देखें कि ये सारी किसके करिश्मे हैं? किसने ऐसे प्यारे प्यारे पहाड़ बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। अगर आज आप सफ़ेद संगे मर या ब्लैक पे चलते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और अगर कोई ग्रेनाइट पे चल के फख्र करे और शेखी करे, तकब्बुर करे, उसी फर्श पे चल के अल्लाह ताला का जो है ना वो तकब्बुर करते हुए चले, अकड़ कर चले, और दूसरों को अपने से नीचा समझे कि मेरे घर में तो ये लगा है, फलां के घर में तो कुछ नहीं है, तो खुदा का खौफ किया करें। ये अल्लाह की नेमतें हैं जो हमें अल्लाह ने दी हैं, और इन नेमतों को पाकर जिसके पास है कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दिया है, अगर तू ना चाहता तो मुझे नहीं दे सकता था। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे शोहर का कोई कमाल नहीं है, जो कुछ भी मिल रहा है ये तेरा कमाल है। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही इससे डरते हैं। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिज्क दिया है उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तजारत के मुतवक्के हैं जिसमें हरगिज़ खसारा ना होगा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया
جو اللہ کی کتاب کی تلاوت، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی جو تلاوت کرنے والے، جو قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ساتھ اپنا دل لگانے والے، صبح کے وقت، سحری کے وقت تلاوت کرنے والے، رات کے پہر میں تلاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے، اور فرمایا ایسے لوگ خسارہ نہیں پائیں گے۔ آج اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ضائع کر رہی ہے، اپنا 2 گھنٹے ضائع کر رہی ہے، آپ دیکھ لیں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ایک ایک پل آپ کا لکھا جا رہا ہے اور نیکیاں بنتی جا رہی ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، ظاہری بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ یرجون تجارتاً، یقیناً ایسی تجارت ہے۔ آج جو لوگ بزنس کے لیے کتنے کتنے گھنٹے دیتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 12 یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو بزنس میں دیتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں، تو کیا وہ جاب اچھی ہے؟ وقتی طور پہ تو لوگوں کو نظر آئے گی کہ وہاں سے تو پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس سے تو کوئی پیسہ نہیں مل رہا۔ جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی پیسہ نہیں مل رہا، جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ظاہری طور پہ اس کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا۔ تو دیکھ لیں، یہ تجارت ہے، یہ بھی بزنس ہے۔ آج آپ اللہ کی خاطر چند گھنٹے دیں گے تو کل کو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے ٹائم کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ خوش ہوں گے جب دیکھیں گے کہ اللہ میری اتنی نیکیاں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اللہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ٹائم ہے، لیکن یہی ٹائم کل کو اللہ کے ہاں نیکیاں بن کے پہاڑوں جتنی نیکیاں بن جائیں گی، اور آپ کہیں گے اللہ میں نے تو اتنے اعمال بھی نہیں کیے تھے، یہ میری نیکیاں اتنی کہاں سے آ گئی؟ پھر انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس تجارت کے، اس بزنس کے بدلے میں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہتر بھی نہیں بہترین، بیسٹ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں، یعنی ٹیچر اور سٹوڈنٹ یہ دونوں اللہ کے ہاں بہترین ہیں، بیسٹ ہیں۔ جو لوگ آج تنقید کرتے ہیں آپ پہ، جو لوگ آج جو مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا یا سٹوڈنٹ ہے کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اور یا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یا آپ کو کہتے ہیں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، تو جان لیں کہ وہ ضائع نہیں کر رہے، اللہ کے ہاں یہ تجارت کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو سے پہلے آئی تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی وراثت انبیاء کی، پتہ ہے آپ کو وراثت نہیں ہوتی، وہ تقسیم، ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا، لیکن ان کے وارث، حقیقی وارث جو ہے نا، ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ دین، کیونکہ انبیاء کا کام، ان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو پھیلانا۔ اور جو علماء ہوتے ہیں ان کا بھی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو عام کرنا۔ اب دیکھیں کہ ہمیں لگتا ہے شاید، اب میں اپنی مثال دوں تو آپ لوگوں کو لگے گا پتہ نہیں یہ سو کے اٹھ کے آ کے تو یہ بولنا شروع کر دیتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ہمارے کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کو آپ کو بتانے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے
کہ اچھی طرح سے کام ڈلیور ہو، آپ کو پہنچایا جائے، آپ تک اچھی طرح سے پہنچایا جائے، تو اس کے لیے ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ نہیں، یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ صرف جو بات کریں صرف اتنا ہی ٹائم جتنا ہمیں لگتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، صرف اسی میں ہی یہ آگے تبلیغ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کئی گھنٹے لگتے ہیں، ہمارے بیٹھے بیٹھے کندھے درد، جسم درد ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آج آپ سیکھ کے جب آگے سکھائیں گے، دین کو آگے پھیلائیں گے، تو یقین جانیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یقین جانیے گا کہ انشاءاللہ آپ انبیاء کے وارث ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑا اجر دے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ ہم بھی انبیاء کے وارث بنیں، انشاءاللہ بننا چاہتے ہیں نا؟ ہم سب علماء جو دین سیکھیں گے، علماء بنیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے اور انبیاء کے وارث بنیں گے۔ تو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو یہ عام انسان نہیں ہے، آپ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، وہ جو دین کو سیکھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے صوفے پہ، چیئر پہ، بیڈ پہ، اور آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پر بچھائے ہوئے، اور جب آپ آرام سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، اس وقت فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پر بچھا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ کو بلیو کریں کہ آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، اور آپ نے اس طرح سے سنا ہے کہ میرے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں۔ اگر میں ہلکا سا ادھر ادھر ہوئی، اگر میں اس جگہ سے ہل کے گئی، اپنی توجہ ہٹائی، تو فرشتے بھی غائب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب بیٹھا کریں پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، یا آپ کہیں بھی کلاس میں جاتے ہیں تو پوری توجہ۔ آن لائن بھی اگر کوئی کلاس کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ آن کر کے تو ساتھ برتن دھوتے جائیں، اس کو آن کر کے ساتھ، کیونکہ پھر توجہ نہیں ہوتی نا پوری طرح سے، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاتا ہے، اچھے پوائنٹ جو ہے اس کو لکھتا جاتا ہے۔ باقی ہر چیز تو اچھی ہے، قرآن میں ہر مسئلہ اچھا ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، لیکن جس چیز کو آپ عمل کرنے میں لا سکتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے یہ حدیث ہے، اس کو میں کوڈ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے دل پہ لگی ہے، اس بات کو آپ ضرور لکھیں، اس بات کو آپ ضرور شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ میرے دل پہ اس بات نے کتنا اثر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بتانے کا وہ انداز نہ ہو جو آپ جس طریقے سے، جس اچھے انداز سے آپ آگے ڈلیور کر سکتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت رکھنے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ یعنی جو 3 گروہوں کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ منشن کر دیا۔ ایک وہ ہے جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے تو مومن مسلمان ہے لیکن ظلم کرتا ہے، گناہگار ہے۔ دوسرا ایسا ہے جو درمیانے طبقے کا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تیسرا سابقون الاولون میں ہے۔ اب آپ نے کس کیٹیگری میں ہے، کس گروہ میں آنا ہے، یہ آپ نے چوائس کرنا ہے، یہ آپ نے چوز کرنا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ نے کیا بننا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یعنی یہ آج یہ جو بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، اللہ کے لیے کوئی پردہ کرتی ہے، اللہ کے لیے کوئی عبایا لیتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چادر لپیٹتی ہے، تو وہ اس کا یہ لپیٹنا ضائع نہیں جائے گا، اس کا حجاب کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ رہیں گے،
وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ آج جن کے پاس زیور نہیں، جو زیور سے ترس رہا ہے، وہاں ریشمی لباس ہوگا، اور وہاں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا کا غم ہوتا ہے نا، پریشانیاں، آپ تبلیغ کریں گے، آپ کو پریشانی ہوگی، تنقید کا سامنا ہوگا، لوگ آپ پہ باتیں بنائیں گے۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اس وقت پھر آپ کہیں گے کہ اللہ، وہ جو پریشانی تھی دنیا میں نا، کہ لوگ میرے پہ طنز کرتے، میرے پہ تنقیدیں کرتے، میرے پہ انگلیاں اٹھاتے، آئی بڑی ملوانی، آئی بڑی عمل کرنے والی، وہ کسی بھی رسم و رواج پہ شامل نہ ہوتی تھی، آئی بڑی خاندان سے کٹ آف ہونے والی، حالانکہ یہ کٹ آف ہونا نہیں ہوتا۔ تو یہ غم اس سے دور کر دیا، دنیا کی فکروں سے، دنیا کے تانوں سے مجھے دور کر دیا۔ اس وقت انسان شکر ادا کرے گا، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابد قیام کی جگہ ٹھہرا دیا ہے، وہ جگہ ہمیشہ والی ہوگی۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق آتی ہے، یعنی وہاں کوئی کسی قسم کی انسان تھکے گا نہیں، نہ کوئی تھکان ہوگی، نہ کوئی لغو باتیں ہوں گی، نہ کوئی جیسے دنیا میں لغو باتیں کرتے ہیں، ناچ گانا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر طرف امن امن امن، پیس۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کی عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے۔ اور وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ وہاں جا کے خواہش کریں گے، کیوں نہ ابھی خواہش کر لیں، کیوں نہ ابھی ارادہ کر لیں کہ اللہ تیری خاطر میں یہ عمل کرتی ہوں، اللہ تیری خاطر میں جھوٹ چھوڑتی ہوں، اللہ تیری خاطر میں اپنے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کو میں دور کرتی ہوں، اللہ تیری خاطر کوئی لڑا ہوا ہے اس سے میں بولتی ہوں، اللہ تیری خاطر میں اپنے ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والی ہوں، اللہ تیری خاطر میں اپنی درانیاں جٹھانیاں سے جو بھی میرے اندر غصہ، غم، حسد ہوتا ہے اس کو میں دور کرتی ہوں، اللہ تیری خاطر میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہوں۔ کیوں نہ آج انسان یہ سب کچھ کر لے، کیوں آخرت میں جا کے پچھتائے اور پھر کرے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا ہو چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ یعنی جب امتحان گزر جاتا ہے، امتحان ہو جاتا ہے، جب تیاری نہ کی ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایگزامینر ہال میں بیٹھا ہو انسان، پیپر دے رہا ہو اور آ ہی نہ رہا ہو، کچھ تیاری نہ کی ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا، چیٹنگ کرنے کی پوری کوشش کرے گا انسان، کرتا ہے اسٹوڈنٹ، تو کیا وہ پاس ہو پاتا ہے؟ نہیں۔ پھر جب رزلٹ سامنے آتا ہے پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا، او کاش میں کر لیتی اور تھوڑی سی محنت کر لیتی۔ یا جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، پوری طرح سے محنت نہیں کی، 2-4 نمبر رہ جائے تو کہتا ہے او کاش میں اور محنت کر لیتا، میں فلاں وقت پہ اس وقت میں نے ضائع کیا ٹائم، میں فلاں چلی گئی، میں سیاحت کے لیے چلی گئی، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، اگر نہ میں کرتی تو یہ میرے 2-3 نمبر جو رہ گئے ہیں یہ بھی اچھے آ جاتے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کچھ نہیں ہوتا نا، جب انسان پچھتاتا ہے پھر کچھ نہیں ملتا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگی کھیت، تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا ہے، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینے کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر کا سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے شریکوں کو جنہوں نے تمہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہوں؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟
یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یعنی انسان کیا کہتے؟ قسمیں کھاتے کہ اگر ہمارے اندر ایسا نبی آ گیا ہم ضرور مانیں گے، لیکن جب نبی آیا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے کر بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یعنی پچھلی قوموں نے جب اپنے رسولوں کا انکار کیا تو ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ یعنی جب وہ گناہ کرتا اللہ فوراً پکڑ کے اس کو مار دیتا، فوراً اس پہ عذاب بھیجتا، فوراً اس کی لگامیں کھینچ لیتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو اس لیے اس وقت آنے سے پہلے کوشش کر لیں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جائیں، نیکیاں کرنے میں تگ و دو اپنی پوری کوشش لگا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے نیکیاں کرنے کی۔ آگے سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ یاسین۔